وینزویلا میں گزشتہ ہفتے آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2295 ہو گئی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز کے مطابق زلزلے سے زخمی اور لاپتہ افراد کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 68 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ UNHCR کے مطابق دارالحکومت کاراکوس کے شمال میں واقع شہر لا گوائرا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا، جبکہ مواصلاتی نظام بھی تقریباً منقطع ہو چکا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں دلی ممبئی ایکسپریس وے پر تیز رفتار مسافر بس ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ رات تقریباً 2:30 بجے پیش آیا، جب بس رشی کیش سے مدھیہ پردیش کے شہر اندور جا رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق تصادم کے بعد بس اور ٹرک دونوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے کئی مسافر شدید متاثر ہوئے۔ حادثے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 افراد سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث دم توڑ گئے۔ حادثے میں 22 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے ناک آؤٹ میچ میں بیلجیم نے سینیگال کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیٹل میں کھیلے گئے سنسنی خیز مقابلے میں بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ مقررہ وقت اور اضافی وقت کے پہلے ہاف تک دونوں ٹیمیں 2-2 گول سے برابر تھیں، جس کے بعد میچ مزید دلچسپ ہو گیا۔ بیلجیم کی جانب سے فیصلہ کن گول اضافی وقت کے آخری لمحات میں ٹیلیمنس نے پینالٹی کک پر اسکور کیا۔ یوں بیلجیم نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ وفاقی حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے فی لیٹر بڑھائی گئی ہے۔ اس اضافے کے بعد کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھ کر 5 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی بھی 2.5 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی میں کمی کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اس فیصلے کے تحت صارفین پر فوری طور پر قیمتوں کا اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، تاہم ٹیکس اور لیوی سٹرکچر میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے اختتام کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ قطری حکام نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا، جس کے بعد سرمایہ کاروں کے خدشات میں کمی آئی اور تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ رائٹرز کے مطابق برنٹ کروڈ آئل 73 سینٹ کمی کے بعد $70.84 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل 83 سینٹ کمی سے $67.75 فی بیرل ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دوحہ میں 2 روزہ بات چیت کے دوران آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت، عالمی جہاز رانی کی سلامتی اور ایران کے منجمد مالی اثاثوں جیسے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر سفارتی پیش رفت جاری رہی تو تیل کی قیمتوں پر مزید دباؤ آ سکتا ہے، تاہم نئی کشیدگی کی صورت میں قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کی نئی تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی خطرناک سیارچہ زمین سے ٹکرانے کے قریب ہو اور رد عمل کے لیے وقت بہت کم ہو، تو اس کے اندر ایٹمی دھماکہ ایک ممکنہ دفاعی حکمت عملی بن سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس وقت ایسا کوئی معلوم سیارچہ موجود نہیں جو مستقبل قریب میں زمین کے لیے خطرہ ہو، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کبھی بھی کوئی نیا خلائی پتھر دریافت ہو سکتا ہے، جس کے باعث انسانیت کو رد عمل کے لیے صرف چند دن ملے۔ سائنسدان زمین کے دفاع کے لیے مختلف طریقوں پر کام کر رہے ہیں، جن میں سیارچے کا رخ موڑنا یا اسے تباہ کرنا شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر وقت بہت کم ہو تو روایتی طریقے جیسے خلائی جہاز کو سیارچے سے ٹکرانا کافی نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال میں سیارچے کے اندر ایٹم بم نصب کر کے اسے اندر سے تباہ کرنے کا تصور زیر تحقیق ہے، تاہم اس کے لیے مزید سائنسی تحقیق اور تجربات ضروری ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے درمیان کرکٹ کے فروغ اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت جدہ میں بین الاقوامی معیار کا جدید کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ MOU پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین نے دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ادارے کرکٹ انفراسٹرکچر، آپریشنل معیارات، استعداد کار میں اضافے، نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت اور کھیل کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے ساتھ پاک سعودی تعلقات کو بھی مضبوط بنائے گی۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ آئندہ ہفتے ملازمین کی نئی بڑی تعداد کو فارغ کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں 5,500 سے زائد ملازمتیں متاثر ہونے کا امکان ہے، تاہم کمپنی نے تاحال باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق یہ چھانٹیاں مائکروسافٹ کی عالمی افرادی قوت کے 2.5% سے کم حصے پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر سیلز، کنسلٹنگ اور ایکس باکس گیمنگ ڈویژن سمیت مختلف شعبے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مائکروسافٹ مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے، اسی لیے کمپنی اپنے وسائل روایتی شعبوں سے AI، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایکس باکس ڈویژن میں بھی مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زمین لرز اٹھیں۔ پشاور، سوات، شانگلہ، مردان، بونیر، لوئر دیر اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 174 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن بتایا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فوری طور پر کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثے کا شکار کشتی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ کشتی الٹنے کے بعد ریسکیو آپریشن فوری طور پر شروع کیا گیا، جس کے دوران 5 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ 4 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مقامی اہلکار، ریسکیو ٹیمیں اور رضاکار سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ سیاحتی مقامات پر حفاظتی اقدامات، لائف جیکٹس کے استعمال اور کشتیوں میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار نہ کرنے کی اہمیت کو ایک بار پھر واضح کرتا ہے۔ سیاحوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جھیلوں، دریاؤں اور پہاڑی علاقوں میں سفر کے دوران حفاظتی ہدایات پر لازمی عمل کریں۔ چائنا نے ہیومنائڈ روبوٹس کی تربیت کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا روبوٹک اسکول قائم کر دیا ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ جیجیانگ کے شہر ہانگزو میں قائم ہانگزو روبوٹ اسکول میں روبوٹس کو مختلف عملی اور پیشہ ورانہ مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ اسکول میں روبوٹس کے لیے 4 خصوصی پروگرام متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں تکنیکی تعلیم، نرسنگ، فنون اور کھیل شامل ہیں۔ جاری کردہ ویڈیوز میں روبوٹس کو اسکول ٹائیاں پہنے ٹیبل ٹینس کھیلتے، پیانو کی مشق کرتے اور باسکٹ بال کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق ان کورسز کا مقصد روبوٹس کی مجموعی صلاحیتوں اور عملی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ نوبل لفٹ گروپ کے ایگزیکٹو صدر شو سونگوئی کے مطابق امید ہے کہ یہ روبوٹس مستقبل میں حقیقی دنیا کے لاجسٹکس ماحول میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ بحرہ عرب میں امریکی فوج کا MH-60SC ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے بعد ایک امریکی فوجی لاپتہ جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے مطابق USS جارج H.W. بش پر تعینات ہیلی کاپٹر کے عملے نے بحرہ عرب میں ہنگامی طور پر پانی پر لینڈنگ کی۔ بیان کے مطابق ابتدائی معلومات میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ یہ واقعہ کسی دشمن کارروائی کا نتیجہ تھا۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے 4 رکنی عملے میں سے 3 اہلکاروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ خطے میں موجود امریکی بحریہ لاپتہ فوجی اہلکار کی تلاش میں مصروف ہے، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پانی پر ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ڈوبتے وقت ہیلی کاپٹر کے الٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف منیسوٹا کے سائنسدانوں نے دنیا کا پہلا ایسا مصنوعی خلیہ تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو زندگی کے بنیادی مراحل انجام دے سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ سینتھیٹک سیل خوراک حاصل کرنے، بڑھنے، اپنے جینیاتی مواد کی نقل بنانے اور تقسیم ہو کر نیا خلیہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1 جولائی 2026 کو سامنے آنے والی اس تحقیق کو بائیولوجی کے شعبے میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خلیہ مکمل طور پر غیر جاندار کیمیائی اجزاء سے تیار کیا گیا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے لائپوسومز میں مصنوعی DNA، انزائمز اور دیگر ضروری حیاتیاتی مالیکیولز شامل کیے، جس سے ایسا نظام بنا جو زندگی جیسے بنیادی افعال انجام دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں ادویات کو درست مقام تک پہنچانے اور ماحولیات میں کاربن جذب کرنے والے بائیولوجیکل سسٹمز بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا کو بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا عادی بنانے سے متعلق مقدمے میں قانونی دھچکا لگا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ کی وفاقی عدالت نے میٹا کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکہ کی 29 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے میٹا کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ کمپنی نے فیس بک اور انسٹاگرام کو اس انداز میں ڈیزائن کیا
کہ بچے اور نوعمر صارفین زیادہ وقت تک پلیٹ فارم سے وابستہ رہیں۔ مقدمے میں کمپنی پر ممکنہ خطرات چھپانے، صارفین کو گمراہ کرنے، غیر منصفانہ کاروباری طرز عمل اور بچوں کی آن لائن پرائیویسی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب میٹا نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عدالت میں شواہد کے ذریعے اپنا موقف پیش کرے گی۔ بھارت کے سن ٹی وی نیٹ ورک پر سائبر حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے باعث نیٹ ورک کے مختلف چینلز کی نشریات عارضی طور پر متاثر ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق ہیکرز نے مبینہ طور پر نیٹ ورک کے اندرونی براڈ کاسٹ مینجمنٹ پورٹل تک رسائی حاصل کی اور نشریات میں مداخلت کی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے اسکرین پر پاکستانی پرچم اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا بینر بھی نشر کیا۔ رپورٹس کے مطابق ہیکرز نے رینسم ویئر حملے کے ذریعے 1800 ڈومین سسٹمز لاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ سائبر ماہرین کے مطابق ایسے واقعات نشریاتی اداروں کے ڈیجیٹل سیکیورٹی نظام، براڈ کاسٹ سرورز اور اندرونی پورٹلز کی حفاظت پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے مالی سال 2025-26 کے دوران اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولیاں کر لیں۔ ترجمان کے مطابق ادارے نے مالی سال کے دوران 367 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کیا۔ مالی سال 2024-25 میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 270 ارب روپے ٹیکس وصول کیا تھا، جبکہ مالی سال 2025-26 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 97 ارب روپے زائد وصولی ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان کے مطابق اس دوران 36% گروتھ ریٹ حاصل کیا گیا۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں 48 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کر کے مالی سال کا اختتام مثالی کارکردگی کے ساتھ کیا گیا۔ حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو 528 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف دیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔